السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مومن، آج کی نہایت ہی خاص ویڈیو اور مقصرین کے لیے ایک ایسا میسج کہ جسے سننے کے بعد ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ سوال کریں گے آیا کہ ایسا بھی ہوا تھا یا ایسا بھی ہو رہا ہے، حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی اور پوچھا کیا مجتہد یا غیر معصوم مولوی کی بیعت ہو سکتی ہے، تو سب نے کہا کہ ان کی بیعت نہیں ہو سکتی، مولوی کی تقلید ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دیم۔ اسی طرح سب سے پہلے میں وہ کلپس دکھانا چاہوں گا جس میں شہنشاہ نقوی، عقیل غروی، عامر حمدانی یہ سب کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی تو بیعت ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے اور مجتہد کی تقلید ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کا بیان سن لیجیے۔ بھئی تشیع کے سسٹم ہی تو مرجعیت ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے میں تو امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں تو اسے جا کے کوئی بتائے امام کی تقلید نہیں ہوتی، اطاعت اور بیعت ہوتی ہے۔ ان کی تقلید کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کہتے ہیں تقلید بیعت ہے، نہیں، بے معرفتی ہے آپ کی۔ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی۔ امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی۔ امام کی بیعت ہوتی ہے، بیعت اور شے ہے، تقلید اور شے۔ جی مومنین، تو آپ نے سنا ان صاحبان کا بیان کہ جس میں انہوں نے واضح کہہ دیا کہ امام معصوم علیہ السلام کی بیعت ہوتی ہے، یعنی بیعت صرف معصوم امام کی ہو سکتی ہے، اور تقلید کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ مجتہدوں کی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، سب سے پہلے میں وہ بیان سناتا ہوں خامنائی صاحب کا جس میں خامنائی صاحب نے یہ کہا کہ خمینی، جسے انہوں نے انقلابی رہبر انقلاب بنا رکھا ہے، تو اس کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ خمینی کی بیعت نعوذ باللہ پیغمبر کی بیعت کہلاتی ہے۔ تو آئیے ذرا سنیے۔ وقتی با انقلاب بیعت میکنید و بیعتتون رو تازه میکنید، تجدید میکنید، با پیغمبر بیعت کردید. اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه با پیغمبر بیعت کرد. جی مومنین، تو آپ نے سنا کہ خامنائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ خمینی کی بیعت نعوذ باللہ پیغمبر کی بیعت ہے۔ سب سے پہلے میں مقصرین سے، اصولین سے اس سوال بھی کروں گا کہ مجھے وہ حدیث دکھائی جائے جہاں پہ معصوم نے فرمایا ہو غیر معصوم مولوی، مجتہد، مرجع، ان کی نعوذ باللہ بیعت نبی کی بیعت کہلاتی ہے۔ تو یہ لوگ کبھی ایسا فرمان لے کر نہیں آ سکتے۔ اچھا مومنین، انہوں نے کہا نہیں بلکہ باقاعدہ خمینی کی بیعت لی گئی ہے، اور لی کس نے ہے؟ صاحبان حزب اللہ میں سے عباس موسی صاحب نے لی ہے۔ اور وہ معاہدہ جسے تجدید بیعت امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو ہماری بہت ساری بکس میں ملتا ہے، وہی معاہدہ جو مولا قائم کی بیعت کا ہے، اس سے یہ لوگ سیاست پڑھتے ہیں، اور آگے نام کس کا لیتے ہیں؟ امام معصوم کی جگہ پر خمینی صاحب کا۔ آئیے ذرا دیکھیے۔ جی مومنین، تو آپ نے سنا کہ انہوں نے سب سے پہلے تجدید بیعت امام زمانہ علیہ السلام کو خمینی کے لحاظ سے دہرایا ہے، اور بیعت کر رہے ہیں کس کی؟ خمینی کی بیعت کر رہے ہیں۔ سب کے سب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جی شہنشاہ نقوی صاحب، عقیل غروی صاحب،
عامر حمدانی صاحب اور بہت سے دوست احباب جنہوں نے کمنٹ کیے تھے کہ تقلید جو ہے وہ مولوی کی ہوتی ہے اور بیعت فقط امام معصوم کی ہوتی ہے، تو جناب ذرا ہمیں اس سوال کا جواب دیں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس جانب آپ لوگ لے کر جا رہے ہیں عوام کو؟ اور مومنین بات یہاں تک نہیں رکتی کہ فقط خمینی کی بیعت ہوئی اور اس کے بعد ختم، تو اس کے بعد ذرا اگلا حصہ سنیے جس میں انہوں نے امام جدید الامام، امام الجدید یعنی خامنائی کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہی معاہدہ خامنائی کی جانب پلٹا دیا۔ لیٹس واچ۔ يحفظ لنا نهج إمامنا وأن يوفقنا لنصرة إمامنا الجديد ويجعل جی مومنی، تو آپ نے سنا کہ انہوں نے امام الجدید یعنی خامنائی کی بات کی ہے۔ یہ سارا معاہدہ جو بیعت کر رہے تھے اب انہوں نے وہ خامنائی کی کر لی۔ اچھا، پھر یہ نہیں کہ فقط یہ ویڈیوز ایسے ایڈٹ کی گئی، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ خامنائی صاحب کی، وہاں پر بھی آپ کو یہی مل سکتا ہے کہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ خمینی کی بیعت نعوذ باللہ پیغمبر کی بیعت کہلاتی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر خامنائی کی بیعت کی گئی۔ تو اب میں ان صاحبان سے پوچھتا ہوں، ذرا ہمیں بتائیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کون سا امام علیہ السلام کا حق باقی ہے جسے انہوں نے غصب نہیں کیا؟ اب میں ذرا حدیث معصوم پیش کرتا ہوں، ذرا وہ سن لیجیے کہ مولا کیا فرماتے ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 53 ہے، صفحہ نمبر 1 پر باسند روایت ہے، اور اسی طرح بے شمار اور بھی کتب کے اندر جیسے کہ ہدایت القبرہ ہے، الزام الناصب ہے، ریاض الابرار ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سے بکس کے اندر یہی حدیث معصوم موجود ہے کہ مولا صادق علیہ السلام اپنے صحابی مفضل سے فرماتے ہیں، یا مفضل کل بیعت قبل ظہور القائم فبیعتہ کفر و نفاق و خدیعۃ۔ جی، مولا اپنے صحابی سے فرماتے ہیں، یا مفضل، ہر بیعت جو ظہور قائم علیہ السلام سے پہلے کی جائے گی وہ کفر ہے، نفاق ہے، دھوکہ ہے۔ جی جناب، تو گزشتہ ویڈیوز میں جو بیعت لی گئی وہ مولا کے ظہور سے قبل ہے نا، تو وہ کیا ہوا؟ کفر، نفاق، دھوکہ ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، لعن اللہ المبایع لہا والمبایع لہو، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو ان کے لیے بیعت لے، یعنی یہ کہے کہ میں امام معصوم کے لیے بیعت لے رہا ہوں، جو ان کے لیے بیعت لے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، یا جو ان سے بیعت طلب کرے یا جو امام معصوم سے بیعت طلب کرے گا اس پر بھی لعنت ہے۔ تو مولا نے یہاں پر لعنت بھی فرما دی ہے، کفر، نفاق اور دھوکہ کرا دیا ہے۔ جی جناب، تو بھئی سارے ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے جتنے حقوق تھے انہوں نے غصب کر لیے۔ کسی نے لقب آیت اللہ چرا لیا، کسی نے حجت اللہ چرا لیا، کسی نے لباس معصوم چرا لیا، کسی نے حق تقلید چرا لیا، کسی نے حق اطاعت چرا لیا، کسی نے حق بیعت چرا لیا۔ بھئی کون سا حق باقی ہے جسے انہوں نے چرایا نہیں ہے؟ مسائل کے لحاظ سے ماشاءاللہ ان کے پاس فتح گھڑنے والی مشین 24 گھنٹے کام کر رہی ہے، جو ان سے مرضی سوال پوچھنے فوراً فتویٰ مل جائے گا۔ تو بھائی امام معصوم کی ضرورت کہاں باقی ہے؟ یہ سارے کام تو خود کر رہے ہیں، ہر چیز تو انہوں نے اپنے نام کروا لی ہے، تو امام معصوم علیہ السلام کی ضرورت کب محسوس ہوگی؟ اور جب تک آپ امام معصوم کے حق غصب کرتے رہیں گے اور ضرورت محسوس نہیں ہوگی آپ کو، تو مولا کیسے ظہور فرمائیں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ مولا کے ظہور کی سب سے بڑی دشواری یہی حضرات ہیں، یہی اصولی مرجع ہیں، یہی تقلیدی حضرات ہیں جنہوں نے معصوم کی ہر چیز کو اپنے ساتھ لگا کر رکھ دیا ہے، ہر حق کے معصوم کو غصب کر لیا ہے۔ اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا کے ظہور سے قبل جو بھی بیعت لی جائے گی وہ کفر ہے، نفاق ہے، دھوکہ ہے، اس پر لعنت بے شمار ہے۔ تو یہ ویڈیو مومنین میں گزارش کروں گا تمام سے، ہر مومن یہ ویڈیو لے کر ان کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کہ بھئی ہمیں بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے یہ کیا کیا ہے، ہمیں ان سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ کب تک آپ عوام کو دھوکہ دیں گے؟ کب تک معصومین علیہم السلام کے حقائق کو آپ غصب کرتے رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ مومنی کی ویڈیو سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، کہاں رجوع، کہاں پھر تقلید، کہاں پھر اطاعت، اب بیعت تک آ چکے ہیں۔ نہ جانے اس کے بعد یہ لوگ کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، امام قدیم، امام جدید، یہاں تک بھی بات آ چکی ہے۔ ائمہ کے نام کے ساتھ امام منسوخ کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔
جبکہ اصول کافی کے اندر حدیث معصوم موجود ہے کہ جو منصوص من اللہ امام نہیں ہے اس پر لعنت بے شمار ہے۔ الہی ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا، اور میرے مومنین جتنے بھی عزام ہیں مالک آپ سب کو بھی اپنی امان میں رکھیں، حفاظت میں رکھیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نورانی عطا فرمائیں۔ الہی آمین۔ یا علی مدد، امام زمانہ علیہ السلام وارث۔